بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. قرآن کورس صفحہ نمبر 7 اشارہ سی، یعنی بقرہ کی آیات 54 یعنی بڑی آیت ہے. اس صفحے میں ہم نے جو اشارے لیے وہ ہیں 2 اشارے ہو گئے ہیں. بنی اسرائیل کی آزمائش اور فرعون سے نجات، سمپلی فرعون سے نجات، اور بچھڑے کی بات، اور تیسرا ہے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ. لیکن کچھ گڑبڑ ہو گئی بھائی اشارت میں. تیسرا اشارہ جو ہے نا وہ چوتھا، سوری، یعنی بھائی دیکھیے ہم لوگ ہمیشہ اس کو امپروو کرتے رہتے ہیں تو امپروومنٹ میں گڑبڑ ہوتی رہتی. یہ ہے اشارے، وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو ابھی پیسٹ کرتا ہوں. ڈیولپمنٹ امپروومنٹ چلتے رہتا ہے، اس لیے آپ کو یہ چیزیں بدلتی نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 4 اشارے تھے. میرے بات دہرائیے ذرا. فرعون سے نجات، 40 رات اور بچڑا، بچڑا اور توبہ، اور آخری ہے دکھاؤ اللہ کو من و سلوہ. تو ہم تیسرا اشارہ لینے ہیں. اسی بچڑے کا ذکر کنٹینیوڈ ہے اور توبہ کا ذکر. تو یہ آیت ہے 54 کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم اس کا لفظی ترجمہ اور گرامر کی مشق کریں گے. ٹھیک ہے، افعال و اسماء کی مشق. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ نے علیہ السلام، لی یعنی لیے، ہمیشہ قال کے ساتھ لی آئے گا. کس کو ہم بولتے ہیں نا اس کو کہا میں نے، تو عربک میں لی آئے گا، اس کے لیے کہا. I said to him. ٹولڈ کے ساتھ نہیں آتا. I said to him. تو انگلش میں ٹو بولیں گے، اردو میں کو بولیں گے، عربک میں لی بولیں گے. لی قومی ہی، اس کی قوم سے. کیا کہا؟ یا قومی. می کا مطلب ہے اے میری قوم، ورنہ اگر می نہیں ہوتا یا قوم تو اے قوم ہوتا. یا قومی، اے میری قوم، اس کا شارٹ فارم ہے. یا قومی، اے میری قوم، یعنی پیار سے کہہ رہے ہیں وہ. اے بدتمیزوں نہیں کہا انہوں نے، استغفر اللہ. انہوں نے کہا اے میری قوم، یعنی گویا ان کو افسوس ہے کہ تم نے کیا کیا یہ بچڑے کی بات کر کے. انکم، بے شک تم، ظلمتم، تم نے ظلم کیا. کس پر ظلم کیا؟ انفسا، نفسوں پر. انفسو نے انفسا آبجیکٹ ہے نا، انفسا نفسوں پر. کس کے؟ تمہارے. انفسکم، تمہارے نفسوں پر. کس طرح؟ بی یعنی تھرو یا کس ذریعے سے؟ بی اتخاذکم، اپنانے کا، تمہارے اپنانے سے. تم نے کیا اپنایا؟ العجلہ آبجیکٹ ہے نا، بچھڑے کو. تم نے بچھڑے کو اپنا کر ظلم کیا ہے، یعنی اس کی پوجا کر کے، اس کی پرستش کر کے بہت بڑا ظلم کیا ہے. پس توبو، توبہ کرو. تابا یتوبو، تب کی جمع توبو، توبہ کرو. الی باریکم، تمہارے پیدا کرنے والے کی. تو یہاں پر نئے الفاظ کے لیے میں کلر کرنا بھول رہا ہوں میں. بہرحال یعنی یہ جو نئے الفاظ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لقومی ہی اپنی قوم سے ہے دوسری لائن میں، اور انفسکم جو ہے اپنے اوپر، تمہارے اوپر. باتخاذکم، اتخاذکم تمہارے بنانے کی وجہ سے. باری پیدا کرنے والا. ٹھیک ہے، تو توبو الی باریکم، توبہ کرو اپنے باری کی طرف، یعنی پلٹو اپنے باری کی طرف، یعنی توبہ کرو. یعنی پس. اقتلو نیا لفظ ہے لیکن اردو کا لفظ ہے. قتل کرو انفسکم، اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم گرامر لیں گے. قالا تو بہت آپ کو معلوم ہے، لیکن ایک بار میرے بات. قالا یقول قل، قائل مقول قول. اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کریم میں قالا جو ہے نا وہ 1700 بار سے زیادہ ہے. ویری ویری امپورٹنٹ. آل رائٹ، تو دوسرا ہے ظلم. تھوڑا اس کو پریکٹس کر کے پھر کوئز پوچھتے ہیں آپ سے ہم. ظلمتم، اشارہ کیجئے. ظلمتم، تم نے ظلم کیا. رائٹ، نیچے ماضی، تم نے ظلم کیا. تظلمون نے ظلم، تو اس نے ظلم کیا، کیا ہوگا؟ ظلم. میرے بات، ظلم یظلم اظلم، ظالم مظلوم ظلم. تو اس کا کوئز آ گیا آپ کے پاس. حل ظلمتم
انفسکم. تو نعم کا اس لیے جواب دے رہے ہیں ہم کہ ہم سب نے اپنے آپ پر ظلم کہنا ہے، استغفر اللہ گناہ ہوئے ہم سے، تو اس لیے کہہ رہے ہیں نعم. تو کیا جواب ہے؟ نعم ظلمت نفسی یا ظلمنا انفسنا یا نظلم انفسنا. چلیے جلدی سے سوچیے اس کا جواب اور پول پر جواب دیجیے. اور کہ ماشاءاللہ اکثر لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے. نعم ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا وہ مشہور دعا بھی ہے نا آدم علیہ السلام کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو تم نے ظلم کیا، انفسکم تمہارے نفسوں پر، تو ظلمنا انفسنا. ظلمتم انفسکم یا قوم، یہ قوم کی جمع اقوام ہے جو کہ ٹوٹی ہوئی جمع ہے. وہ ٹوٹا ہوا پلس سائن نظر آ رہا نا آپ کو، یہ ہے ٹوٹی ہوئی جمع کا اشارہ. ٹھیک ہے. اتخذ آپ کا یہ مزید فی ایڈوانس مزید فی ہے، اختلاف کے وزن پر آگے کریں گے ہم. توبو کا اشارہ کیجئے. توبو توبہ کرو. اس نے توبہ کی، کیا ہوگا؟ تابا. میرے بات تابا یتوبو تب، تابا یتوبو تب، تائب متوب توبہ، تائب متوب توبہ. ماشاءاللہ. اچھا العجل، عجل یعنی بچڑا نظر آ رہا ہے نا. ہم تو آوازیں بھی، میں نے کہہ رہا تھا ہمارے ساتھی کو، ہمارے عبدالقدوس صاحب کو کہ یار یہ قرآن پڑھاتے ہوئے خاص کر آن لائن میں تو ادھر عجل آتے ہی بچڑے کی آوازیں شروع ہو جانی چاہیے، میں تاکہ ذہن میں آپ کے عجل کا مطلب گھس جائے. اینی وے چلیے آپ کو کوئز دینا ہے. جواب توبو ابھی آپ نے سیکھا. توبو پلٹو، اللہ اللہ کی طرف یعنی توبہ کرو. تو کیا جواب ہوگا آپ کا؟ نعم سأتوب الی اللہ یا کیا بھائی؟ نعم نتوب الی اللہ یا تبت الی اللہ؟ آل رائٹ ماشاء اللہ، اکثر لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے اور وہ ہے سنتوب الی اللہ. ہم جلدی توبہ کریں گے، پلٹیں گے اللہ کی طرف، کیونکہ پلورل تھا نا، آپ سے کہا گیا توبو تو آپ بولے ہاں ہم نتوب. فاقتلوا انفسکم، اقتلوا کا اشارہ کیجئے. اقتلوا اسے انصروا، اسے اقتلوا قتل کرو. تو اس نے قتل کیا، قتل. میری بات قتل یقتل اقتل، قتل یقتل اقتل، قاتل مقتول قتل، قاتل مقتول قتل. اردو میں دیکھنا ہے نا تو یہ تینوں آپ کو ملیں گے، یہ تینوں کے تینوں استعمال ہو رہے ہیں، قاتل مقتول قتل. بعض وقت تینوں استعمال نہیں ہوتے لیکن بہرحال. آل رائٹ، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اور اس کا سوال جو ہے نا میں اس کے بعد کہوں گا. چلیے اس کو آگے کمپلیٹ کرتے ہیں. ذالکم یعنی یہ خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عندہ یعنی نزدیک، رائٹ، یہ نیا لفظ ہے عندہ یعنی نزدیک، تو نیا لفظ کے لیے ہم یلو کر رہے ہیں. بہرحال عندہ نزدیک. باریکم، باری لفظ سے پہلے آیا ہے، باری اوپر ہی گیا ہے، باری یعنی پیدا کرنے والا. باریکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یہ بہتر ہے کہ تم توبہ کرو اور یہ سزا کے ساتھ. بس کیونکہ ان کا جرم بہت بھیانک تھا. جسٹ امیجن، استغفر اللہ، کہ فرعون کو ڈوبتے ہوئے دیکھا اور خود کو بچتے ہوئے دیکھا، سمندر کو پھٹتے ہوئے دیکھا. ایسے ہی نارمل نہیں ڈوبتے ہوئے دیکھا بلکہ سمندر پھٹا اور سامنے، اس کے باوجود انہوں نے بچڑے کی پرستش کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنی محبت. ایسے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا کہ اشربوا فی قلوبہم العجل، یعنی ان کو بے چینی ہو رہی تھی کہ کیسا بچڑا ڈھونڈیں اس کی پوجا کریں تاکہ دل کو سکون ہو. یعنی عجیب، یعنی اتنی ٹوسٹ ہو گیا تھا ان کا ذہن، جیسے آج بھی بعض قوموں میں ہیں کہ دے آر سو ایگر کہ پوجا کرنا ہے بچڑے کی. تابا، پس اس نے علیکم، تابا علی پلٹا تم پر، یعنی متوجہ ہوا، یعنی توبہ قبول کی. تو بندے کے ساتھ کیا آتا ہے؟ توبو الا، تب الا، ہم کہیں گے تب الا یا توبو الا، پلٹو اللہ کی طرف یعنی توبہ کرو. اللہ تعالیٰ تابا علی متوجہ ہوتا ہے بندے پر، علی تو آپ یوں سوچیے اللہ تعالیٰ اوپر ہے نا، تو علی تو متوجہ ہوتا ہے اوپر سے، تو توبہ قبول کی. تابا علیکم، تو اللہ کے لیے علی آئے گا، بندے کے لیے الا آئے گا. انہو بے شک
وہ ہوا وہی یعنی انہو ہوا یعنی وہی، بے شک وہ یعنی وہی، تواب یعنی خوب توبہ قبول کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے، کیئرنگ ہے، کائنڈ ہے. یعنی توبہ قبول کرنا تو ٹھیک ہے بھائی، اکاؤنٹ اریز کر دیا، ٹھیک ہے معاف کر دیا، ختم. لیکن اب اس کے بعد تو ہم تو فقیر ہی ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے، پھر کنٹینیوٹی کے لیے. صرف اکاؤنٹ کلیئرنس سے کافی نہیں ہوگا، ہم سروائیو نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ماشاءاللہ وہ تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اور ایسی جب اللہ تعالیٰ کی خاص کر آپ قرآن سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو دل میں فوری دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کر، اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کر وغیرہ. آل رائٹ، تو تابع الی اور تابع علی ابھی میں نے سمجھایا کیا فرق ہے، اے یا بی یا سی، توبہ کی قبول کی، توبہ قبول کی یا کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. چلیے سوچ لیجئے اے بی سی کون سا جواب صحیح ہے. آل رائٹ، تو پہلا جواب صحیح ہے، توبہ کی تابع الی اور تابع علی توبہ قبول کی. آگے چلتے ہیں ہم. باری جو ہے، الباری اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور باری کہتے ہیں هو اللہ الخالق الباری المصور. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا معنی بہت کھلتا ہے. خالق یعنی ڈیزائنر، باری یعنی ایگزیکیوشن کرنے والا اس کو، اور مصور فائنل شیپ دینے والا. تو اس کی بہترین مثال انجینئر کی ہے. جیسے انجینئر پہلے پلان بناتا ہے کہ بھائی اچھا بلڈنگ ایسے بنے گی، یہ گویا خلق کا اسٹیج ہے. باری یعنی اس کے لیے پھر وہ گڑھے کھودے گا اور فاؤنڈیشن ڈالے گا، دیواریں اٹھائے گا، چھت ڈالے گا، پلرز ڈالے گا، یہ باری کا اسٹیج ہے. اور مصور یعنی اس کو فائنل شیپ دے گا. اللہ تعالیٰ الخالق الباری المصور ہے. تو یہاں رف ترجمہ پیدا کرنے والا ہے. اور پھر سے ایک بہت اہم فائن ڈفرنس ہے جو او اور آ کی وجہ سے ہوتا ہے. توبو اور تابو دونوں کا فرق بتائیے، دونوں میں کیا فرق ہے. توبو انہوں نے توبہ کی، تابو توبہ کرو، یا توبو توبہ کرو، تابو انہوں نے توبہ کی. اچھی طرح سوچ لیجئے اور جواب دیجئے. اوکے، آئی تھنک دیٹس اٹ. تو ماشاءاللہ اکثریت نے صحیح جواب دیا ہے. توبو توبہ کرو، تابا تابو، تابا سے تابو ایسے ہوگا، تابا تابو، یہ جو ہے فرق یاد رکھیں. تابا اس نے توبہ کی، تابو ان سب نے توبہ کی. آل رائٹ، آئی تھنک میسیج بھی بہت سارا ہم نے بات کر لیا ہے کہ انہوں نے کس طرح جو ہے بہت بڑا ظلم کیا. اور اس میں دوسرا پوائنٹ یہ بھی ہے موسیٰ علیہ السلام کے اسوے کی روشنی میں کہ ہم جو ہے نا کوئی قوم غلط کرے تو اس خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ ان کو ٹوکنا چاہیے اور ان کو جو ہے صحیح راستہ بتانا چاہیے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا. تو ہماری ذمہ داری ہے. اور دوسرا جو میسیج ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے کہ اس نے تاب علیکم شرک کو ہرگز 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 معاف نہیں کرے گا. اور ایسی قوم کے سامنے جنہوں نے فرعون کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، معجزات عظیم الشان معجزات دیکھے، اس کے باوجود شرک کیا، استغفر اللہ، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی توبہ قبول کی. دیٹس ویری ویری گریٹ. آل رائٹ، تو یہاں پر کیا اسباق ہیں. ہدایت آنے کے بعد گمراہی کے کام جو ہے نا بہت خطرناک ہیں. کہ کیا کیا انہوں نے اس ہدایت دیکھی، نشانیاں دیکھی، پھر بھی جو ہے ایسا بدتمیزی کا کام کیا، اتخاذکم العجل. اور جہاں غلط کام نظر آئے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ نے بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو ہی معاف کیا، اس کے باوجود کہ انہوں نے نشانیاں دیکھی، پلیز ہم کو بھی معاف کر دیجیے. آل رائٹ، اسی کی ہم دعائیں بنا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غلطیوں سے درگزر فرما، ہم کو جو ہے اصلاح کرنے والا بنا وغیرہ. آل رائٹ، اسی پر ہم اس کو سٹاپ کرتے ہیں. الحمدللہ، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.